بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بعض اوقات رات کو چوکیدار کی طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور خیمے سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمے میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا کہ نہیں بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد زوروں سے ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک گاؤں کے رہنے والے بیچاری تنہا ہے، اس کو درد زوروں سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی، یہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو ساتھ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم تو خیمے میں چلی گئیں اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، عرض کیا امیر المومنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر وہ صاحب بڑے گھبرائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی، اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ تم بھی کچھ کھا لو، رات بھر تمہارے جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرمایا کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں کوئی معلوم حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا پھونکے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ جن کی ہم نام لیوا ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان جیسا نہیں کرتے۔